تیری آزمائشوں سے ہوں میں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری راہ میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یہ بجا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں فطور ہے۔ یہ خطا ہے میری خطا مگر، تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے۔ تو بخش دے میرے سب گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے۔ مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے۔ مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی دے۔ عورت سے محبت کرنے کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مرد کی ہو جائے۔ جو لوگ جتنے میٹھے ہوتے ہیں، زندگی ان کا اتنا ہی کڑوا امتحان لیتی ہے۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو، چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ رب کہتا ہے کہ کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو پھر تم اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ یہ جو مایوسی کا بھنور ہوتا ہے، یہ بڑا ظالم گرداب ہوتا ہے۔ اس کے کنارے کنارے پر آدمی گھومتا رہے تو بچنے کی کچھ امید ہو جاتی ہے، لیکن جب بہت گہرا اتر جائے تو پھر بچنے کی کوئی آس باقی نہیں رہتی۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ مرد اس عورت کے عشق سے کبھی نہیں نکل سکتا جس کو وہ پا نہ سکے۔ ہے عجیب چیز یہ شرافت بھی، اس میں شر بھی ہے اور آفت بھی۔ مرد جب کسی عورت سے عشق کرتا ہے تو وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ کم بخت اپنی جان قربان کر دے گا، مگر اپنی محبوبہ کو ذرا سی بھی ایذا پہنچنے نہیں دے گا۔ ہم حسین ترین، امیر ترین، ذہین ترین اور زندگی میں ہر حوالے سے بہترین ہو کر بھی بالآخر مر ہی جائیں گے۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، اور دوسروں کا گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ خاموشی کی ایک دنیا ہے، اس میں اگر آپ داخل ہو سکتے ہیں تو پھر ہی آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں۔ جب کوئی لڑکا کسی لڑکی کو شہزادیوں والی عزت دیتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی تربیت بھی کسی ملکہ نے کی ہے۔ کتنا دلچسپ ہوتا ہے وہ لمحہ جب آپ کے سامنے لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور آپ حقیقت سے آشنا ہوتے ہیں۔ خطرناک قسم ان عورتوں کی ہے جو پردہ کرتی ہیں لیکن در پردہ نہیں کرتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی عورت تھیں جنہوں نے خود نکاح کا پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے لڑکی کو خود اپنا خاوند پسند کرنے کی آزادی دی۔ اینٹ کا اینٹ سے ربط ختم ہو جائے تو دیواریں اپنے ہی بوجھ سے گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی تمہارے دل کے دروازے پر دستک دے دے تو فوراً مت کھولنا۔ بعض لوگوں کی عادت بچوں جیسی ہوتی ہے، دستک دے کر بھاگ جاتے ہیں۔ چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ میری تحریریں آپ کو کڑوی کے سیلی تو لگتی ہوں گی، مگر جو مٹھاس آج آپ کو پیش کی جا رہی ہے، اس سے انسانیت کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ نیم کے پتے کڑوے سے ہی، مگر خون تو صاف کرتے ہیں۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے کا استعمال کیجیے، دوربین نہیں۔ جن لوگوں کو ہم نے اپنی موت کا غم دے کر جانا ہے، کیوں نہ ان کو زندگی میں کوئی خوشی دی جائے۔
برباد کرنے میں بھی اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے، گلے لگا کر جو کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ ہم دوست کو چھوڑ دیتے ہیں، بحث کو نہیں چھوڑتے۔ ہم مباحثے جیتنے کی تمنا میں اپنے ساتھی ہار بیٹھتے ہیں۔ ہمیشہ کوئی مصروف نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہے کہ اگلے بندے کی ترجیحات میں آپ کا نمبر کون سا ہے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا پھر مصروف کر لو۔ جب موبائل سے بیلنس اور رشتوں سے پیار ختم ہو جائے تو لوگ گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ اگر تعلق رکھنا ہے تو پھر جھگڑا کس بات کا، اور اگر تعلق نہیں رکھنا تو پھر جھگڑا کس بات کا۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا۔ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں، ملامتیں بھی انہی کے حصے میں آتی ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس تو صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ مشکلوں کا آنا پارٹ آف لائف ہے، اور ان میں سے ہنس کر باہر آنا آرٹ آف لائف ہے۔ زندگی میں بہت کچھ ایسا بھی ہے جس کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی نہیں بلکہ احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہیں تھا اپنا مزاج ایسا کہ ظرف کھو کر انا بچاتے، وگرنہ ایسے جواب دیتے کہ پھر نہ پیدا سوال ہوتے۔ تم مانگو مجھ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے مجھے۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پر یقین نہیں ہے تم کو؟ میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو اس پر کیسی بے یقینی جو تم سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہے؟ مجھ سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو۔ عرش پر کن کہہ کر پوری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر تمہیں نہ نوازا تو کہنا۔ ہم اپنے مالک کے کرشموں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ عجیب ہے، بہت آزماتا ہے، آخری حد تک لے جاتا ہے، اور پھر ایک دم سے کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ بھر جاتے ہیں۔ یاد ہی نہیں رہتا کہ تکلیف کیا تھی۔ یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ نئے ادب نے جنسی مسائل پیدا کیے ہیں، وہ دراصل غلطی پر ہیں، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جنسی مسائل نے اس نئے ادب کو پیدا کیا ہے۔ اس نئے ادب میں جب آپ کبھی کبھی اپنا ہی عکس دیکھتے ہیں تو جھنجھلا اٹھتے ہیں۔ حقیقت خواہ شکر ہی میں لپیٹ کر پیش کی جائے، لیکن اس کی کڑواہٹ دور نہیں ہوگی۔ پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ناپسند کو قبول کرنا بڑا مشکل، اور یہ کہہ کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہے۔ زندگی میں کبھی بھی ہمدردی کے طلبگار نہ ہونا، خوش رہنا، کلیلیں بھرنا، اور تم کو محبت ملے گی۔ ہمدردی کے طالب کو کبھی بھی محبت نہیں ملتی۔ ہمدردی تمہارے خزانے کو کبھی بھی نہیں بھر سکتی۔ ہر رشتے کی قدر کیجیے اور خوب کیجیے۔ ایک ایک کر کے سب نے چلے جانا ہے، پیچھے بس حسرتیں اور یادیں رہ جاتی ہیں۔ کسی نے بڑی کمال کی بات کہی ہے کہ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے، اور لفظ ہی انسان کو خاموش کر دیتے ہیں۔